اس طرح کی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کے ضمن کے اندر مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر یاد رکھیں، آپ نیکی کریں گے اپنے نامہ اعمال کے اندر اس کو بھی پائیں گے، اور ایک ذرے کے برابر آپ برائی کریں گے اپنے نامہ اعمال کے اندر آپ کے آگے وہ پہنچ چکی، آپ اس کو اپنے نامہ اعمال کے اندر پا لیں گے. مشکوٰۃ شریف کتاب الصلاۃ کی ایک روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے صبح کی نماز کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت مبارک کی تلاوت فرمائی. اور مزے کی بات یہ کہ دونوں رکعتوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی. یعنی صبح کی پہلی رکعت کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا زلزلت الارض یہ پڑھا ہے، اور دوسری رکعت کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پڑھی ہے. اب دوستو محدثین نے اس کے اوپر بحث کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ صورتیں قصداً تلاوت فرمائی ہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی توجہ دوسری طرف تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھول گئے تھے. یعنی بھول کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری رکعت کے اندر بھی وہی صورت تلاوت فرمائی ہے، یا قصداً جان بوجھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں صورتیں تلاوت فرمائی ہیں. دوسری مرتبہ قصداً حضور علیہ السلام نے یہی صورت اذا زلزلت الارض یہ حضور نے تلاوت فرمائی. تو محدثین فرماتے ہیں، اور یہاں پر چلتے چلتے عقیدے کی یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ جو بھولنا ہوتا ہے، بھولنا یہ عیب نہیں ہوتا. کوئی شخص بھول جائے کسی بات کو، توجہ بتقاضۂ بشریت دوسری طرف تھی، انسان کو یاد نہیں رہی، تو یہ کوئی بھولنا عیب نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چھوٹے اور بڑے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مقدسہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہوتی ہیں، اور یہ جو نسیان ہے، یہ بھولنے، یہ طاری ہوا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مقدسہ کے اوپر. وہ ذوالیدین والی بخاری شریف کی مشہور روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر توجہ دلائی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سجدہ سہو فرمایا ہے. مشہور روایت ہے. تو یاد رکھیں بھولنا کیا ہے؟ عیب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، اس کے اندر شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات اقدس نے اس روایت کو نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لست انفی، میں بھولتا نہیں ہوں، ولیکن انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، میں بلایا جاتا ہوں، لأثن، تاکہ تمہارے لیے طریقہ جاری ہو جائے. یعنی میں بھولتا نہیں ہوں، میں جان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کیفیت میرے اوپر طاری کرتے ہیں کہ میری توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. بلایا جاتا ہوں، اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہوں، خود میں نہیں بھولتا، اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے طریقہ جاری ہو جائے. یعنی دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھولنے والی کیفیت اللہ تعالیٰ طاری نہ فرماتا تو تمہیں بھولنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں سنت طریقہ کیا ہے نماز کا، تمہیں کس طرح معلوم ہوتا؟ اب حضور علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نسیان والی کیفیت طاری فرمائی ہے نا، تو تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ نماز کے اندر بھول جائیں گے تو سنت طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 میں وصال رکھے. حضور علیہ السلام پوری زندگی نہ کھاتے، زندہ رہتے، پوری زندگی نہ پیتے، حضور علیہ السلام زندہ رہتے، لیکن کھانے پینے کی سنت آپ کے لیے جاری ہو گئی. حضور نے کھایا تو آپ کو پتہ چل گیا سنت طریقہ کیا ہے کھانے کے متعلق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پینا کس طرح ہے، سنت کے مطابق کس طرح ہم نے سانس لینا ہے، برتن کے اندر سانس لینا ہے یا نہیں سانس لینا. حضور علیہ السلام نیچے زمین کے اوپر سوئیں تاکہ آپ کے لیے طریقہ سنت جاری ہو جائے. آپ کو چارپائی میسر نہ بھی ہو تو آپ یہ کہیں کہ ہم زمین کے اوپر سوئیں، حضور علیہ السلام کی سنت کا ثواب ہمیں ملا ہے. تو بات دوسری طرف نکل جائے گی. آپ سب کتنے بجے تک؟ تو بات اس طرح ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہ جو سورت 2 مرتبہ تلاوت فرمائی، یعنی دوسری رکعت کے اندر بھی، تو محدثین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصداً یہ کیا، جان کے یہ کیا. کیوں؟ کہ اس کے اندر فرمایا اس قرآن کی اس سورت کے اندر جامع الفاظ ہیں. کون سے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو جامع نصیحت تھی نا، اس کی طرف توجہ لوگوں کو سنانا مقصود تھا کہ اس کو آپ سن لیں. اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے اشۃ اللمعات کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے پاس ایک شخص نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا نا، تو حضور نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب حضور نے یہ بیان فرما دیا نا تو وہ کہتا یا رسول اللہ میں پہنچ گیا ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فقیہ یعنی علماء کے اندر حضور نے اس کا شمار فرمایا، یہ فقیہ ہے، یہ سمجھدار شخص ہے، سمجھنے والے، اس کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کا بیان یہاں پر کیا ہے۔ تو دوستو کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک بال کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی یاد رکھیں اگر آپ برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے گا، اور ایک رائی کے برابر بھی آپ نیکی کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو ظاہر فرما دیں گے۔ 70,000 پردوں کے اندر چھپ کر آپ برائی کریں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اور 70,000 پردوں کے اندر چھپ کر آپ نیکی کریں اس کا نور بھی آپ کے چہرے کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی وہ نیکی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی کوئی چیز یاد رکھیں چھوٹنے والی نہیں ہے۔ یہاں پر دو بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ آپ کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس وقت آپ نیکی کرتے ہیں تو فوراً لکھی جاتی ہے۔ اور یہ کتاب امام سخاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کی ہے، یعنی نیکی تو دیکھیں نا، جس وقت آپ نیکی کرتے ہیں نا تو فوراً لکھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں۔ جس وقت آپ برائی کرتے ہیں نا، برائی، تو یہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے نا، یہ دائیں طرف والا، یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے نا، بائیں طرف والے کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتے ہیں تھوڑا صبر کریں، مت ہو سکتا ہے جو اس نے غلطی کی ہو یہ نادم ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ پھر اس روایت کے اندر جو امام سخاوی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ 3 پیر تک یہ بائیں طرف والا فرشتہ رکا رہتا ہے، 3 پیر تک رکا رہتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ دن کے 3 حصے کر لیں، 3 پیر تک وہ رکا رہتا ہے کہ صبح اس نے تو گناہ کیا، ہو سکتا ہے 10 بجے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے ظہر کے وقت توبہ کر لے۔ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی نیکی آپ کرتے ہیں تو فوراً فرشتہ لکھ لیتا ہے، لیکن برائی آپ کرتے ہیں، گناہ آپ کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کیا ہے، آپ کو مہلت دیتا ہے کہ آپ توبہ کر لیں، میں نہیں لکھتا۔ پھر جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے تو نہیں لکھتا، اسی طرح اس کے قلم کو آرام آیا ہوتا ہے، نہیں لکھتا۔ لیکن جس وقت بندہ اس طرح کرتا ہے کہ نہیں 3 پیر گزر جاتے، اس کو کوئی کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ برائی لکھی جاتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے، آقا علیہ السلام نے کیوں دونوں رکعتوں کے اندر اس کی تلاوت فرمائی؟ تاکہ تمہیں نصیحت ہو کہ قرآن پاک کے یہ سب سے نصیحت کے اندر یہ انتہائی جامع اور انتہائی بلیغ آیت کریمہ ہے، اس کو آپ اپنی بنیاد بنائیں اعمال کی، یعنی خوف خدا آپ رکھیں، آپ اس بات کو سوچیں کہ میں تنہائی کے اندر ہوں، اندھیرے کے اندر ہوں، کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے، میں برائی کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے وہ فرشتے سامنے موجود ہیں، وہ لکھنے والے ہیں، بندہ ان سے حیا کرے نا۔ یہ دیکھیں سامنے انسان میں سے کوئی نہیں ہے، نہ آپ کے گھر والے ہیں، نہ آپ کے دوست احباب ہیں، نہ آپ کے رشتہ دار ہیں، مطلب ان کے سامنے تو دیکھیں نا بندہ اچھا بنتا رہتا ہے نا، اپنے آپ کو ستھرا کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنی پاکیزگی اپنی نیکی بیان کرتا رہتا ہے، ان کے سامنے حیا کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اقدس سے حیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے حیا کیا جائے۔ آج دیکھیں نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات آتی رہتی ہے، چلو ایک سبق ہوتا ہے اگر آپ حاصل کرنا چاہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، انسان انتہائی سمٹ کے اپنے آپ کو بٹھا لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح میرا ریکارڈ دفتر کے اندر جا رہا ہے تو میں کوئی بھی ایسی ویسی حرکت، معمولی سی حرکت بھی کروں گا تو نوٹ ہو جائے گی اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ تو مخلوق خدا کے ڈر سے آپ کیا کرتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی معمولی سی بری حرکت بھی آپ نہیں کرتے جو صرف تعذیب کے اندر نہ آتی ہو، معمولی سا اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا بھی چھوڑ دیتے، انتہائی سنجیدہ بن کے بندہ کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے تاکہ دفتر کے اندر میرا جو ریکارڈ جا رہا ہے تو اس کے اندر میری سبکی نہ ہو، مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو پھر سوچیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب میری نگاہوں کے سامنے ہو، اللہ کو تم سمیع بصیر تسلیم کرتے ہو، اللہ کو علیم خبیر تسلیم کرتے ہو، اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ دلوں کے اندر خیالات آنے سے پہلے بھی جان رہا ہوتا ہے، ابھی دل کے اندر خیالات نہیں آتے، اللہ کے علم کے اندر ہے کہ اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے علم کے اندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آپ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، جب آپ وضو کے لیے جاتے ہیں وہ پردہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر آپ انسان کتنا بدبخت ہے، مومن مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا حیا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا حیا نہ کرے۔
وہ ایک روایت ہے نا، اس کا مفہوم یہی، بس ٹائم چونکہ تھوڑا رہ گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس وقت بندہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے نا، لوگوں کے سامنے، تو اس طرح ہے کہ اپنا پردہ وہ مکمل کرتا ہے، تو فرما پھر تنہائی کے اندر اجازت ہے کہ اپنا انسان جو اپنا ستر ہے وہ کھول لے، تو فرما نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کی ذات اقدس سے حیا کیا جائے، یعنی تنہائی کے اندر کوئی رشتہ دار عزیز آپ کے سامنے گھر والے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو دیکھنے والی ہے۔ اس لیے کئی صوفیاء علماء کی میں نے سوانح عمری پڑھی ان کی زندگی، وہ اس طرح کرتے تھے، خدا کے حیا کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے تھے کہ غسل کرتے وقت بھی وہ اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے، مطلب جو ضروری ہوتا ہے نا وہ اپنا ستر چھپا لیتے تھے، باقی جسم جو ہوتا ہے نا غسل کرنے کے لیے جو ضرورت ہوتے ہے ان کے اوپر پانی بہانا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کرتے، اپنا ستر چھپا لیتے تھے پھر غسل کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، حضور کی جس وقت انہوں نے بیعت کی ہے، بیعت کی ہے حضور کی، فرما اس کے بعد کبھی بھی پوری زندگی کے اندر بھی میں نے اپنا یہ دایاں ہاتھ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی، فرما اپنے نفس کو میں نے نہیں لگایا، اپنے ستر کے جو اعضائے ستر جن کو کہتے ہیں، فرما وہ میں نے اپنے اس جگہ کو نہیں لگایا، اعضائے ستر کو نہیں لگایا۔ تو یہ ہے حیا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ تو دوستو، اس ساری گفتگو کا جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے مشکات شریف کی، اس کی اتنی طویل تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے، بس یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی کا ایک ذرہ بھی اگر آپ کریں گے، اللہ کی ذات اقدس اس کی قدردان ہے، اللہ تعالیٰ شکور ہے، اس نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، وہ نیکی آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی، اور برائی بھی آپ کریں گے، اس برائی کو بھی آپ پالیں گے۔ اگرچہ ممکن ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے، ممکن ہے دنیا کے اندر اللہ پردہ ڈال دے، لیکن آپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ فٹ ہو جائے گی۔ جس وقت آپ کو قیامت والے دن نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ نیکی اس کے اندر درج ہوگی، وہ برائی بھی اس کے اندر درج ہوگی۔ تو برائیوں والا جو یاد رکھے نا، وہ اگر بائیں ہاتھ کے اندر پکڑایا جائے گا، اور جو نیکیوں والا نامہ اعمال ہوگا وہ دائیں ہاتھ کے اندر پکڑایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا نامہ اعمال